دیکھیے خان صاحب کی سیاست میں سے اگر نواز شریف کو نکال دیا جائے تو پھر حکمران جماعت کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ خان صاحب کی تو پوری سیاست کا محور نواز شریف تھے اور اب تک ہے۔ 1.5 پونے 2 سال حکومت میں رہنے کے باوجود ایک بھی دن ایسا نہیں ہے جب حکمران جماعت کے لوگ نواز شریف کو اچھے یا برے لفظوں میں یاد کیے بغیر چین کی نیند سو گئے ہوں۔ نواز شریف نے عمران خان کے نام پر سیاست میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ خود نواز شریف نے 2018 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں۔ تو اس وقت نواز شریف واحد لیڈر ہے جس کے خلاف ایک نہیں 2 نہیں کئی طاقتیں مل کر کھڑی ہیں اور اب تک اسے مکمل طور پر گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ نواز شریف ہر بار ان کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ تو نواز شریف کو لیڈر ہونے کے لیے کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی سند یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کسی کے کہنے سے نواز شریف کا قد کم ہو سکتا ہے، نہ کسی کا بغض چھپ سکتا ہے۔ اور یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 2018 کا الیکشن نواز شریف اور اینٹی نواز شریف کے نام لڑا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان یہ قومی سطح کے لیڈر ہیں اور انہیں پورے ملک میں پذیرائی حاصل ہے۔ سندھ بلوچستان سمیت 4 صوبوں میں نواز شریف صوبائی حکومتیں بنا چکے ہیں۔ تو جس لیڈر کی 4 صوبوں میں حکومت رہ چکی ہو اسے قومی سطح کا لیڈر تسلیم نہ کرنے کے پیچھے ماں سوائے نواز شریف سے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نواز شریف کے مخالفین بھی اگر نواز شریف کو قومی سطح کا لیڈر مان لیں گے تو پھر ان کے پلے رہ کیا جائے گا۔ حکمران جماعت کو یا تو نواز شریف کے بغیر سیاست کرنے کا مزہ نہیں آ رہا یا پھر نواز شریف کے بغیر سیاست ہو نہیں پا رہی۔ یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو شاید پارٹی کے اندر نواز شریف کو بین الاقوامی بھیجے جانے کے حوالے سے سوالات کا سامنا ہے۔ طاقتور حلقوں کا وہ حصہ جو نواز شریف کو پسند نہیں کرتا ان کی نفرت میں گرفتار ہے۔ تو خان صاحب کو اس طبقے کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا ہے کیونکہ خان صاحب کے قریب وہ لوگ بھی ہیں جو کہ نواز شریف کا این بلاک ہے، جو نواز شریف کو پسند نہیں کرتا، ڈس لائک کرتا ہے۔ خان صاحب اس دباؤ کو یا تو برداشت نہیں کر پا رہے یا پھر ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہاتھ میں آیا ہوا شکار نکل جانے پر کفے افسوس بن رہے ہیں۔ شیر رشید جیسے وزرا جو خان صاحب کو یہ مشورے دے رہے تھے کہ نواز شریف سے جان چھڑا لیں، انہیں باہر جانے دیں، تو خان صاحب نے ان کی بات تو مان لی، لیکن پارٹی کے اندر یا پارٹی کی حمایت کرنے والا وہ دوسرا طبقہ جس کا بیانیہ یہ تھا کہ شریف خاندان نے لوٹ مار کی ہے، ان سے ہر صورت پیسہ نکلوائیں گے، وہ لگتا ہے کہ وہ ڈس ہارٹ ہو گیا، دل برداشتہ ہو گیا اور شاید ان کی طرف سے حکومت کی حمایت میں نمایاں کمی آئی ہے اور اب وہ کمی پورا کرنے کی کوشش دکھائی بھی دے رہی ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ پچھلے دنوں جو فواد چودھری نے کمنٹس کیے وہ شاید اسی ناراض طبقے کے لوگوں کی ترجمانی کی تھی، انہوں نے یا جیل سے باہر رہے، پاکستان میں رہے یا لندن میں رہے، نواز شریف کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہو سکتی۔ جس دن سے حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع دینے سے انکار کیا ہے اور نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر عدالت نے انہیں واپس آنے کے لیے کہا تو وہ فوری واپس آ جائیں گے، تو نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے کسی حد تک شور میں کمی آ گئی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف اپنی خوشی سے باہر نہیں گئے، نہ ہی وہ باہر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن نیب کی تحویل کے دوران وہ اتنے شدید بیمار ہوئے یا بیمار کر دیے گئے کہ انہیں باہر جانا پڑا۔ اب بھی ان کی بیماری شدید نوعیت کی ہے، لیکن نواز شریف اگر واپس آنا چاہے تو پھر انہیں کون روک سکے گا؟ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو ہوا ہے۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ جب نواز شریف یہاں تھے تو دھرنے بھی ہو رہے تھے، لانگ مارچ بھی ہو رہے تھے اور جلسے بھی ہو رہے تھے۔ اب مریم نواز بھی جلسے جلوس نہیں کر رہی، تو سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اگر واپس آ گئے تو سب سے زیادہ مشکلات خود حکومت کے لیے پیدا ہوگی۔ تو حکمران جماعت نے بظاہر اندرونی دباؤ کی وجہ سے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع دینے سے انکار تو کر دیا ہے، لیکن انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ نواز شریف واپس آئے تو معاملات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ تو نواز شریف وطن واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ خبر میں نے 2 روز پہلے اپنے ایک پروگرام میں بریک کی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ضمانت میں توسیع نہ ملنے پر پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے
کہ نواز شریف نے اپنے فیصلے سے شہباز شریف اور قریبی عزیز و اقارب کو آگاہ کر دیا۔ شریف فیملی کے ذرائع کے مطابق نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی بیماری پر سیاست کی جا رہی ہے۔ وہ باقاعدہ حکومت اور عدالت کی اجازت سے بیرون ملک علاج کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر عدالت نے حکم دیا تو وہ واپس آ جائیں گے۔ دوسرا، پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک روز قبل ہی نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے دی گئی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ اطلاعات یہ ہے کہ لیگی قیادت اس فیصلے کے خلاف متعلقہ عدالت سے رجوع کرے گی، جبکہ پنجاب حکومت بھی عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرے گی۔ کل نواز شریف نے پنجاب حکومت کی طرف سے لندن قیام میں توسیع سے انکار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسی حالت میں وطن واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان اطلاعات کے بعد کہ پنجاب حکومت انہیں باقاعدہ اشتہاری قرار دلانا چاہتی ہے، نواز شریف نے اپنے قریبی لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اشتہاری یا مفرور کہلانے سے بہتر پاکستان واپسی کو ترجیح دیں گے۔ لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے حکومت کے اس فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے، جس کے مطابق نواز شریف بیمار نہیں ہیں اور اس لیے انہیں واپس لانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ نواز شریف نے اپنے قریبی لوگوں سے یہ کہا کہ وہ ایسی صورت میں پاکستان واپسی کے لیے تیار ہیں اور علاج کرائے بغیر پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ نواز شریف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت انہیں واپس آنے کا حکم دے، یعنی ان کی ضمانت کینسل کر دے تو واپس آ جائیں گے۔ لیکن جتنا شور مچایا جا رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یا تو حکومت کو یہ شک ہو گیا کہ نواز شریف باہر بیٹھ کر سیاسی معاملہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ طاقتوں سے معاملہ طے کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے جانے کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ شک ہو کہ لندن میں کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اب جو خود لندن پلان کا کبھی حصہ رہے ہوں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت سے معاملات بالا ہی بالا طے ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی تجربے کے پیش نظر شور مچایا جا رہا ہے اور ابھی بات عدالت تک پہنچی بھی نہیں۔ تو اصل فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے۔ جب عدالت کے سامنے معاملہ جائے گا نواز شریف کا اور عدالت میں رپورٹ پیش کرنا پڑے گی، غلط ہوگی یا جھوٹی ہوگی تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حکومت اگر چاہے تو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے پتہ کرا سکتی ہے کہ نواز شریف کا باقاعدہ علاج ہو رہا ہے یا نہیں، یا ان کی طبیعت کیسی ہے۔ لیکن حکومت نے ہائی کمیشن سے کوئی رپورٹ نہیں مانگی اور شور مچا دیا کہ علاج نہیں ہو رہا، سیر سپاٹے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ میری معلومات نہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ بات مان رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کہ نواز شریف کو پلاننگ کے تحت باہر بھیجا گیا، چونکہ وہ نہ دباؤ قبول کر رہے تھے نہ کوئی ڈیل کرنے کو تیار تھے، تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے باہر بھیج دیا جائے۔ تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ نواز شریف چونکہ خود سے باہر جانے کو تیار نہیں تھے، کچھ لوگ انہیں باہر بھیجنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کی بیماری کو اتنی شدید نوعیت کی بیماری بنا کر پیش کیا گیا کہ وہ بیرون ملک علاج کرانے پر راضی ہو گئے، باہر چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب نواز شریف کسی ہسپتال میں داخل نہیں کرائے گئے اور ان کا فی الحال کوئی آپریشن بھی نہیں ہوا، نہ باقاعدہ علاج ہو رہا ہے، تو پھر یہ تھیوری اور زیادہ سالڈ لگنے لگی ہے۔ یعنی نواز شریف کو بھی میڈیکل بورڈ نے بتایا تھا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور ان کی اچانک موت ہو سکتی ہے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، یہ بات بھی حکومتی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے سب کو بتائی تھی۔ اب نواز شریف بیمار ہوں گے، لیکن کیا اتنے بیمار تھے کہ انہیں باہر لے جانا پڑا؟ تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ان کی بیماری کو ہائپ دینے کا مقصد صرف گھبراہٹ یا افراتفری کا ماحول پیدا کرنا تھا، تاکہ نواز شریف گھبراہٹ میں بیرون ملک جانے پر راضی ہو جائیں۔ تھوڑے بہت بیمار ہوں گے لیکن اتنے بیمار نہیں کہ جاں بلب ہوں گے۔ اب چونکہ عوام کو سرکاری ڈاکٹروں، میڈیکل بورڈ اور حکومتی نمائندوں، یہی وہ لوگ تھے جو بتا سکتے تھے، انہوں نے بتایا کہ نواز شریف بیمار ہے۔ عدالت نے پوچھا کیا اتنے بیمار ہیں اور اگر آپ نے انہیں روکا تو کیا ان کی زندگی کو گارنٹی ہے؟ تو حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ تو یہ صورتحال حکومت نے پیدا کی۔ اب نواز شریف باہر جا رہے تھے تو یہ کہا گیا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، تو اس دعوے کی ضرور کوئی نہ کوئی بنیاد بھی ہوگی۔ اسی لیے آج نواز شریف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج کیے بغیر واپس آ جائیں گے، اب مجھے نہیں پتا یہ دھمکی ہے یا پھر نواز شریف کو بھی حقیقت کا علم ہے۔ دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حکمران جماعت کے لوگ نواز شریف کی بیماری کو جس قدر فیک یا جھوٹا قرار دے رہے ہیں،
दरअसल इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि उन्हें मामू बनाया गया। ये पहली हुकूमत है जो बड़ी खुशी और डंके की चोट पर भंगड़ा डालते हुए कह रही है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें कोई भी जाली रिपोर्ट दिखाकर मामू बना सकता है। फवाद चौधरी चूंकि हमारे वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उनका ख्याल ये कि नवाज शरीफ की बीमारी को डिस्कस करना उनका वजारती इस्तेहकाक है, उनकी वजारत का डोमेन है। चूंकि नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में डॉक्टरों को कुछ पता नहीं और डॉक्टर इतने बेवकूफ है कि महज लैब की रिपोर्ट देखकर उनका इलाज कर रहे थे, और मेडिकल बोर्ड में शामिल लोग भी बेवकूफ थे जिन्होंने लेबोरेटरी रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कराई। हालांकि खुद हुकूमत ने नवाज शरीफ का ब्लड सैंपल तक चेक किया, उस ब्लड सैंपल पर भी शक किया गया कि किसी और मरीज का ब्लड सैंपल लेकर तो रिपोर्ट नहीं बनवाई गई। तो बीमारी के हवाले से जितनी लोगों के सामने मालूमात आई वो सब हुकूमत ने फराहम की थी। अब सवाल ये कि जिस हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट के जरिए मामू बनाया जा सकता हो, तो उस हुकूमत को क्या आटे चीनी के बहरान पर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता? और वो हुकूमत किस किस के हाथों मामू नहीं बनती होगी? मेरा ये कोई दावा नहीं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट असली थी या झूठी थी, मगर मेरी समझ से ये बात बालातर है कि खुद हाँ साहब के साथी उन्हें मामू साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं।